اب میں دعوت دیتا ہوں جناب اطہر اسلوبی صاحب کو. یہ ریڈیو ترکاریستان ہے. اس وقت ہماری گھڑی میں ٹھیک 7:45 کلو بجے ہیں. آج کی تازہ خبریں سماعت فرمائیے. سبزی منڈی میں ترکاریوں کے مابین فساد پھوٹ پڑا، جس کی لپیٹ میں آ کر 5 ٹماٹر، 2 چقندر اور 1 بھنڈی کچلے گئے. بتایا جاتا ہے کہ فساد اس وقت پھوٹ پڑا جب پڑوسی ریاست سے آئی ہری مرچ نے پھول گوبھی کو چھیڑا، جس پر پھول گوبھی نے شور مچانا شروع کر دیا. شور سنتے ہی پاس پڑے مسٹر ٹنڈے شریمتی گوبھی کی مدد کو پہنچے. ٹنڈوں کو اپنے اوپر لڑھکتا دیکھ کر ہری مرچ کے ساتھ آئی لال مرچوں نے ڈھانس پھیلانا شروع کر دیا. مرچوں کی پھیلائی کھار سے منڈی میں بھگدڑ مچ گئی. اسی بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرچیں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی. بتایا جاتا ہے کہ انسپکٹر آلو کریلوں کے ساتھ 1.25 کلو تاخیر سے پہنچے. مقامی لیڈر جناب کھجور پاشا نے موقع واردات پر پہنچ کر معائنہ کیا اور ترکاریوں بھاجیوں سے امن بنائے رکھنے کی اپیل کی. اپوزیشن لیڈر ناریل گھسنی نے اس واقعے میں پڑوسی ملک سے آئی ترکاریوں کا ہاتھ بتایا. آج اس واقعے کے خلاف مقامی بیگنوں نے بند کا اعلان کیا، جو جزوی طور پر کامیاب رہا. تاہم منڈی میں تھیلیوں اور گٹیوں کی آمد متاثر رہی. ریاسی صدر کھیرے پاشا اور شریمتی مولی دیوی نے خاتیوں کو جلد از جلد پکڑ کر چولہے کے حوالے کر دینے کا یقین دلایا. خبریں ختم ہونے تک 2 کدو اور 3 ترائیوں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے. ترکاری حقوق کمیشن کے صدر جناب پالک خان نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی. اپنے ایک بیان میں پھلوں کے راجا آم نے ترکاریوں کے انسانی فطرت اپنانے پر تشویش کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ ہر مرد کی ترقی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ ایک بڑی کہاوت ہے، عام سی سننے میں آتی ہے، لیکن حقیقت بھی ہے. لیکن آدھی حقیقت یہ ہے کہ ہر مرد کی ناکامی میں بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ 2 کا ہاتھ ہوتا ہے. شوکت جماعت صاحب کہہ رہے ہیں 2 عورتوں کا، جو کہ ایک مرد کی گواہی کے بعد کامیابی میں 1 کا ہوتا ہے، آبادی میں 2 کا ہوتا ہے. اچھا، سمجھ میں نہیں آتا کہ صنف نازک کا یہ کون سا ہاتھ ہے جو مردوں سے ہاتھ کر جاتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ قانون کی طرح عورت کے بھی ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، مگر یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی عورت کے ہاتھ بھاری ہوتے ہیں. یار تو سنا تھا بھائی، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتوں کے پیر بھاری ہونے کا تو ہمیشہ سنتے آئے تھے، مگر یہ ہاتھ بھاری ہونا چیمانی دار. میں بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست نے اکثر ان کا بیگم سے جھگڑا رہتا تھا. ایک روز اسی جوتم پیزار میں وہ اپنی اس جوتم پیزار میں بیگم سے اکثر پٹ بھی جایا کرتی تھی. ایسی ایک روز پٹنے کے بعد میرے پاس گال سہلاتے ہوئے آئے، کہنے لگے یار آج بیگم نے مجھے بڑا زور کا زناٹے دار تھپڑ مارا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے یار دراصل وہ جھگڑا ہوا تو وہ آٹا گوندھ رہی تھی، بس اس نے وہی آٹے بھرا ہاتھ اٹھا کر میرے منہ پر دے مارا. یعنی زناٹے دار، زن آٹے دار، آپ سمجھیں گے، زن آٹے دار. بس اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس لیے آپ مجھے ایسے لگ رہا ہے کچھ لوگ جو نہیں سمجھے ہیں، اس لیے ہاں چونکہ سب کا واسطہ پڑا ہوا لگتا ہے، اس لیے کبھی آپ ایسی غلطی نہ کیجیے گا. یعنی عورت کے ہاتھ جب آٹے میں لتڑے ہوں تو اس سے خواہ پنگا مول نہ لیں، بلکہ ایسے وقت میں پنگا مول تو کیا مفت میں بھی نہ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ زناٹے دار کی وجہ تسمیہ بھی یہی رہی ہوگی. اگلے وقتوں میں شاید کسی مرد کا اس کی عورت سے اس وقت جھگڑا ہوا ہوگا، اور وہ جب آٹا گوندھ رہی ہوگی اس کے بعد سے یہ لفظ اردو لغت میں شامل ہو گیا وغیرہ وغیرہ. چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف. فقاہیہ مضمون پڑھنے کے لیے جدہ کی بڑی ایک معروف شخصیت محمد امان اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. میں پہلے تو سب سے پہلے عالمی اردو مرکز کے سرپرست اعلیٰ جناب اطہر عباسی صاحب کو شکر گزار ہوں
کہ ایک مزاحیہ تقریب کا انعقاد کیا اور سرپرست اعلیٰ ہونے کا وہ ہمیشہ ثبوت دیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. آج اس محفل میں کچھ سرگروہ موجود ہیں, کچھ سرغنا موجود ہیں, تو میں جیالہ ہونے کی حیثیت سے صرف تیر ہی چلا سکتا ہوں. ابھی ہمارے شہاب الدین صاحب ذکر کر رہے تھے عورت کے حوالے سے کہ مردوں کے ترقی میں عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے, مگر میں آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کر دوں, عورت کی ترقی میں بہت سارے مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا سمجھا تو دیں کیسے بہت سارے مردوں کا ہاتھ کہتے ہیں. یہ کوئی میں کوئی پروفیسر ہوں نہیں جو تشریح کرتا رہوں, جو سمجھ میں آیا وہ کہہ دیا. کہہ رہا ہوں یہ کوئی جیالہ ہی بتائے تو. اچھا, میں توجہ چاہوں گا بھائیوں کی. جی, آج کا موضوع جو ہے میں نے جو انتخاب کیا ہے وہ ہے صحافت کل کیسی تھی اور آج کیسی ہے. اور میرے خیال میں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے سوائے اطہر بھائی کے شاید کسی نے نہیں سنا ہے, اس لیے میں کہوں گا کہ یہ نیا موضوع ہے. تمام افراد اس بات سے اتفاق کریں گے ایک وقت تھا جب صحافت کو عبادت سمجھ کر صحافی حضرات اس کام کو انجام دیا کرتے تھے. میں یہ کہوں گا صحافت اور عبادت کا چولی دامن کا ساتھ تھا, مگر آج چولی اور دامن الگ الگ ہو گئے ہیں. صحافی حضرات چولی کے پیچھے چھپ کر اندر کی خبریں لاتے ہیں. رہا سوال دامن کا تو یوں سمجھ لیں خوش دامن کے علاوہ ہر دامن پر داغ لگانے کو تیار بیٹھے ہیں. ایسا لگتا ہے جو ایک بار دامن ہاتھ آ جائے تو پھر نہ چھڑا سکو گے دامن. مجھے جالب کا ایک شعر یاد آ گیا, جو دامن پہ آ جائیں تو ہو جائیں رسوا, جو دامن پہ آ جائیں تو ہو جائیں رسوا, نہیں یاد کتنے اشک رواں چھوڑ آئے. جب وقت نے کروٹ بدلی تو میں یہ کہوں گا کہ انگڑائی لی تو سب کچھ بدل گیا. آج صحافت کے گرو اینکر حضرات اور ان کے چیلے نیوز رپورٹر اور کالم نویس ہیں. سارا دن ٹی وی پہ خبریں آتی رہتی ہیں, بلکہ خبروں کے مختلف چینلز کھل گئے ہیں جن میں صحافت کم اور رپورٹنگ زیادہ نظر آتی ہے. سب سے پہلے یہ خبر ہم نے نشر کی ہمارا چینل نمبر 1. پہلے صحافت میں صرف مرد حضرات نظر آتے تھے, وہ بھی سوٹڈ بوٹڈ. آج معلوم نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں, جو دل میں آتا ہے کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس شعبے میں خواتین بھی نظر آنے لگی ہیں, انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کسی فیشن شو یا مارننگ شو میں آئی ہوئی ہیں. خبریں کچھ اس انداز سے پڑھتی ہیں کہ بری خبر بھی اچھی لگنے لگتی ہے. ویسے بھی ہمارے ملک میں اچھی خبریں کم ہی سننے کو ملتی ہیں. کوئی اچھی خبر مل جائے تو یقین نہیں آتا اور نہ ہی ہضم ہوتی ہے. شاید ہم برے بن گئے ہیں یا اسی لیے بری خبریں سننے کے عادی ہو گئے. کچھ حضرات خبروں سے زیادہ خواتین پر نظر رکھتے ہیں. ویسے بھی مرد حضرات اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پرائی عورت کو دیکھنا ان کا بنیادی حق ہے. وہ اس حق سے دستبردار ہونے کو کسی صورت تیار نہیں ہے. یہ مردوں کی معصومیت ہے. اگر خاتون ان کی پسند کی ہوں تو ان کی پڑھی ہوئی خبر کو سچ مان لیتے ہیں. صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے, مگر آج خبریں بکتی ہیں. ہم نے ہاؤس کو بکتے دیکھا ہے, آج میڈیا ہاؤس بکتا ہے. ٹی وی چینلز نے پوری قوم کو خبروں کا ایڈکٹ بنا دیا ہے. بلکہ بریکنگ نیوز کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا, تیرے سخن کے تغافل نے سکھا دیا یہ ہنر,
تیرے سخن کے تغافل نے سکھا دیا یہ ہنر، ذکر کرتے ہیں حادثے کا سانحہ کر کے۔ بریکنگ نیوز اس وقت تک نشر ہوتی رہتی ہے جب تک آپ کو حفظ نہ ہو جائے۔ ہم بیدار اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ اکثر بریکنگ نیوز پڑھنے والی خوبرو خواتین ہوتی ہیں۔ ڈاکو گولی چلاتے ہیں، صحافی پٹی چلاتے ہیں۔ ڈاکو گولی چلاتے ہیں، صحافی پٹی چلاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب بیماروں کو سروں پر پٹی لگائی جاتی ہے کہ آج پٹی نہ چلے تو صحت مند آدمی بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ گھروں کو روشن کرنے کے لیے پٹی فٹنگ ہوا کرتی تھی، آج پٹی چلا کر لوگوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے بجائے تاریک کر دیا جاتا ہے۔ رپورٹنگ نظر نہیں آتی، صحافت نظر نہیں آتی۔ رپورٹنگ نظر آتی ہے، صحافت نظر نہیں آتی۔ نیوز ریڈر نظر آتی ہے مگر نیوز نظر نہیں آتی۔ آج نیوز نے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے نشر کی جاتی ہے۔ ہم اشتہارات کے درمیان خبریں سننے اور دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں 3 چیزوں کو خوب سمجھ بوجھ کر کے اٹھانا چاہیے، قدم، قسم اور قلم۔ والدین یہی کہتے تھے زندگی میں قدم خوب سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ سرکاری اداروں میں کام شروع کرنے والے قسم اٹھاتے ہیں ایمانداری سے اپنے کام کو انجام دیں گے۔ ایک صحافی نے سوال کیا قسم اٹھانے کے بعد پھر شروع ہو گئے؟ سینیٹر نے جواب دیا گنجائش نکال لی ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانے اور جھوٹے وعدے کرنے کے ہم ماہر ہیں۔ قلم کے بارے میں آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا سوچ سمجھ کر اٹھایا کرو۔ ہمارے ہاتھ میں قلم دے کر والدین خوش ہوتے تھے کہ پڑھائی لکھائی کا خیال آخر دل میں آ ہی گیا۔ طالب علمی کے زمانے میں ہم نے قلم سے 2 ہی کام لیے، پیاروں کو پیار بھرا خط لکھا اور امتحان میں پاس ہونے کے لیے بوٹیاں لکھی۔ ہمارے معاشرے میں نے ہمیں قلم کے بیجا استعمال سے کبھی نہیں روکا، اس لیے صحافی بننے کے بعد دل میں جو آتا ہے لکھ دیتا ہوں۔ پہلے صحافی حضرات لوگوں کا عزت کا خیال کیا کرتے تھے، آج لوگوں کی عزت کا سودا کرتے ہیں۔ آج قلم کا تقدس پامال ہو رہا ہے، بولیاں لگتی ہیں، صحافی بکتے ہیں۔ وہ قلم لکھتا ہے جو پیسہ کہتا ہے۔ ہم نے فن نہیں فنکاریاں سیکھ لی۔ قلم سے کاغذ پہ سپاہی بناتا ہوں اور ایوانوں میں ہلچل مچاتا ہوں۔ قلم سے کاغذ پہ سپاہی بناتا ہوں اور ایوانوں میں ہلچل مچاتا ہوں۔ خبروں میں سنخدنی خیزی آ گئی ہے جس کا اثر معاشرے میں خون ریزی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جناب لگتا ہے آپ نے صحافت کو خیر بات کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ آئیے آغا جی، بڑے دنوں کے بعد آج ہمارے غریب خانے کا رخ کیا۔ جناب غریب خانہ نہ کہیں، یہ دولت قدا ہے۔ ہم نے آج تک کسی صحافی کو غریب نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافی کم اور لفافی زیادہ نظر آتے ہیں۔ آہستہ کوئی سن لے گا، جب لوگ دیکھ لینے کے بعد بھی یقین نہیں کرتے ہیں تو سنی سنائی بات پہ کون یقین کرے گا؟ آغا جی کم از کم مجھے تو ایسا نہ کہیں، پرانی دوستی کا خیال رکھیں۔ جناب صحافت اور قبضہ گروہ میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ وہ خالی پلاٹ پہ قبضہ کرتے ہیں، آپ کہانیوں کے پلاٹ پہ قبضہ کرتے ہیں۔ پہلے لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، آج کیمرہ سے ڈرتے ہیں۔ جو کیمرے سے نہیں ڈرتے وہ صحافی حضرات سے ضرور ڈرتے ہیں۔ آج صحافت میں فرعونیت نظر آتی ہے۔ میں کا نشہ تو 24 گھنٹوں میں اتر جاتا ہے، مگر میں کا نشہ ساری زندگی نہیں اترتا۔ شاید اسی کا نام صحافت رہ گیا ہے۔ فیس بک نے گھروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی صحافی بنا دیا ہے۔ عجیب قسم کی سرخی لگاتے ہیں، پڑھ کر حیرت اور شرم سے گردن جھک جاتی ہے۔ شرم مگر ان کو نہیں آتی۔ اٹریکشن سے بھرپور اور خبر کچھ بھی نہیں۔ جناب یہ آپ نے کیا سرخی لگائی ہے؟ باپ سمجھ لیا۔ باپ سمجھا یہ مانا نہیں جاتا بلکہ باپ باپ ہوتا ہے۔ آغا جی میرا نے بیان دیا، میرا ایک ہمارے یہاں ہیروئن، میرا نے بیان دیا تھا خان صاحب باپ کی عمر کے برابر ہیں، اس لیے باپ سمجھ لیا۔ اچھا یہ کیا سرخی ہے؟ جوانوں والا دھکا۔ جناب آغا جی خان صاحب نے سریے سے بھرے ٹرک کو دھکا لگا کر یہ ثابت کر دیا ابھی تو میں جوان ہوں۔ اچھا اس سرخی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انگلی دینے کے اشارات۔ آغا جی پریس کانفرنس کے دوران خان صاحب ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، جب تک کوئی انگلی نہیں دے گا وہ کیسے انگوٹھی پہنائیں گے؟
जनाब, आप लोगों की सुर्खियां देखकर एक शेर याद आ गया। एक महजबी के हाथ में अखबार देखकर, एक महजबी के हाथ में अखबार देखकर पढ़ता रहा मैं देर तक होठों की सुर्खियां। मेरा लड़का समाज में कि बेगम की बेहद फजूलियात, अरे बाप क्या करूं, बेहद फजूलियात, अरे बाप क्या करूं, करती हैं बेगमात, अरे बाप क्या करूं, करती हैं बेगमात, अरे बाप क्या करूं। एक दो हों ख्वाहिशात तो उनको गिनाऊं मैं, एक दो हों ख्वाहिशात तो उनको गिनाऊं मैं, बेगम की ख्वाहिशात अरे बाप क्या करूं, बेगम की ख्वाहिशात अरे बाप क्या करूं। औरत को जेवरात है मरगूब इस कदर, औरत को जेवरात है मरगूब इस कदर, खाती हैं जेवरात अरे बाप क्या करूं, खाती हैं जेवरात अरे बाप क्या करूं। तकिया कलाम है, असली बात समझ नहीं। अरे बाप रे बाप वाली बात है। नहीं समझ आएगी वो कल मसला। औरत को जेवरात है मरगूब इस कदर, खाती हैं जेवरात अरे बाप क्या करूं, और पीछे हैं सब वो कर्ज जिन्होंने मुझे दिया, पीछे हैं सब वो कर्ज जिन्होंने मुझे दिया, आगे हैं मुश्किलात अरे बाप क्या करूं, आगे हैं मुश्किलात अरे बाप क्या करूं। और शादी मेरी नज़र में है शतरंज का ही खेल, शादी मेरी नज़र में है शतरंज का ही खेल, शू खा रहा है मात अरे बाप क्या करूं, शू खा रहा है मात अरे बाप क्या करूं। और माँ बाप भाई बहनोई बहनों तलक है बस, माँ बाप भाई बहनोई बहनों तलक है बस, बीवी की कायनात अरे बाप क्या करूं, बीवी की कायनात अरे बाप क्या करूं। और जिसको पसंद हमने किया फेसबुक पे वो, जिसको पसंद हमने किया फेसबुक पे वो, खाती है मंशियात अरे बाप क्या करूं, खाती है मंशियात अरे बाप क्या करूं। जिसको पसंद हमने किया फेसबुक पे वो, खाती है मंशियात अरे बाप क्या करूं। और थप्पड़ जड़ा था गाल पे हरकत ये देख कर, थप्पड़ जड़ा था गाल पे हरकत ये देख कर, बदले में खाई लात अरे बाप क्या करूं, बदले में खाई लात अरे बाप क्या करूं। और बज़्म सुखनबरान में सजधज के आजकल, बज़्म सुखनबरान में सजधज के आजकल, आती हैं शायरात अरे बाप क्या करूं, आती हैं शायरात अरे बाप क्या करूं। और बेकार वक्त में सभी लिखते हैं अब मिजाह, बेकार वक्त में सभी लिखते हैं अब मिजाह, बकते हैं वाहियात अरे बाप क्या करूं, बकते हैं वाहियात अरे बाप क्या करूं। बेकार वक्त में सभी लिखते हैं अब मिजाह, बकते हैं वाहियात अरे बाप क्या करूं। और मक्ता समाज फरमाया कि इरफान यूं ही होते रहेंगे ये ताअबद, इरफान यूं ही होते रहेंगे ये ताअबद, शादी के हादसात अरे बाप क्या करूं, शादी के हादसात अरे बाप क्या करूं। बेहद फजूलियात अरे बाप क्या करूं, करती हैं बेगमात अरे बाप क्या करूं। अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब जद्दा के बड़े मशहूर बड़े मारूफ शायर जनाब मेहताब कदर साहब को। सर मिजाह कहना हो हर एक के बस की बात नहीं है, और जब जिस महफिल में मिजाह के शहसवार मौजूद हों, शौकत जमाल साहब और नादिर खान सरगीर हो, नसर और नज़म दोनों के शहसवार यहाँ मौजूद हैं, और मैं समा खराशी समझता हूँ अपने शेर सुनाना, क्योंकि मैं इस मैदान का खिलाड़ी हूँ ही नहीं, और इकबाल बेलन ने बहुत ही अच्छी नज़में और शायरी सुनाई। बस एक दो शेर जो कभी कभी जायके की तब्दीली के लिए कह देते हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। आप शरारत करें। हमारे हुमार साहब जो मरहूम की उनकी एक बड़ी मशहूर गज़ल थी, उसकी पैरोडी मैंने की थी, एक दो शेर उसमें से आपको सुनाऊंगा कि यूं भी नहीं कि उनसे
عداوت نہیں رہی، یوں بھی نہیں کہ ان سے عداوت نہیں رہی، اعضاء میں لڑنے بھیڑنے کی طاقت نہیں رہی، یوں بھی نہیں کہ ان سے عداوت نہیں رہی، اعضاء میں لڑنے بھیڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور میں کہ گئی ہیں آپ تو بے چین میں بھی ہوں، میں کہ گئی ہیں آپ تو بے چین میں بھی ہوں، رہنے کی چین سے مجھے عادت نہیں رہی، میں کہ گئی ہیں آپ تو بے چین میں بھی ہوں، رہنے کی چین سے مجھے عادت نہیں رہی۔ میں دعوت دیتا ہوں نادر خان سرگروہی صاحب کو، وہ تشریف لائیں۔ میں شکر گزار ہوں عالمی اردو مرکز کا کہ جنہوں نے ایسی زعفرانی محفل کا انعقاد کیا، اور میری خوش نصیبی ہے کہ جناب شفقت جمال صاحب کی موجودگی میں مجھے یہ مضمون سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ دراصل اب سے تقریباً 4-5 سال قبل کی بات ہے کہ شوکت جمال صاحب کا ایک میسیج آیا اور میں نے نیند سے جاگنے کے بعد دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک مضمون کہیں پڑھا ہے، اسے میں نے میزا آپ کی اجازت سے میزا پلس کراچی میں شائع کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے میری اجازت اس وقت لی جب میں گہری نیند میں تھا، اور میں شکر گزار ہوں کہ کراچی کے ادبی حلقوں میں مجھے متعارف کرانے کا صحرا آپ کے سر جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان بھر میں۔ تو میں اپنی کوئی ایک مضمون نہیں پڑھوں گا بلکہ مختلف مضامین سے اقتباسات پیش کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایک مضمون کی آپ اذیت جھیلیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی جھیلیں اور ہر مضمون سے مضمون کا عنوان ہے زبان ہے تو جہان ہے، زبان ہے تو جہان ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق منہ میں زبان رکھتی ہے، اگر یہ زبان نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی زبان نہ ہوتی، اگر یہ زبان نہ ہوتی تو کوئی زبان نہ ہوتی، جب کوئی زبان نہ ہوتی تو عورتوں کی زبان تالو سے لگی رہتی۔ اگر یہ زبان نہ ہوتی، جب کوئی زبان نہ ہوتی تو عورتوں کی زبان تالو سے لگی رہتی، نہ بات پیٹ میں جاتی نہ باہر آتی، نہ بات پیٹ میں جاتی نہ باہر آتی، تب ان کے کرنے کے لیے کوئی کام نہ رہتا، زبان نہ ہوتی تو ذائقہ نہ ہوتا، عورتوں کے لیے شوہر کے پیٹ سے اس کے دل کو جانے والی وہ راہ گزر سرے سے نہ ہوتی۔ سب سے بھاری زبان ملیالم زبان ہے، پھر بھی ملاواری اسے دنیا کے کونے کونے میں اٹھائے کرتے ہیں، بعید نہیں کہ وہ اسے اٹھا کر مریخ پر لے جائے۔ ایک بار ہم نے اپنے کیرلا کے دوست سے پوچھا ملیالم سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک بار ہم نے اپنے کیرلا کے دوست سے پوچھا ملیالم سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اس نے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے جواب دیا۔ اس نے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے جواب دیا، امپاسبل مسٹر خان، اس کام کے لیے تم کو منیمم ایک بار کیرلا میں پیدا ہونا پڑے گا، منیمم ایک بار تم کو کیرلا میں پیدا ہونا پڑے گا۔ اس کا یہ جواب سن کر ہم نے ملیالم سیکھنے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا کہ یہ دنیا صرف ایک بار ہی دیکھنے کی جگہ ہے اور زندگی کا سفر اتنا آسان نہیں جو بار بار کیا جائے۔ ایک مضمون ہے اونٹ پہاڑے کے نیچے۔ میں بات کر رہا تھا بچپن کی۔ بچپن میں جب میں بڑا ہوا تو پہاڑوں کا ڈر بھی نکل گیا۔ آپ کو یقین ہو نہ ہو میں 2 سے 10 تک کے پہاڑوں سے آنکھیں مون کر ٹکر لے لیتا تھا، لیکن اس سے آگے 11، 12، 13 کے اونچے پہاڑوں کی ٹانک مجھ سے کاٹی نہیں جاتی تھی۔ یہاں پہنچ کر میری حالت فرحاد سے بھی بدتر ہو جاتی تھی۔ فرحاد کے ہاتھ میں تو ایک عدد پیشہ بھی تھا اور بدلے میں اسے شیری بھی ملنے والی تھی۔ میں نے بچپن میں یہی سنا تھا کہ شیری کو فرحاد نے پہاڑوں کو کاٹ کر ہی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے دوست پرجوش پوری کہتے ہیں بڑی بات نہیں کرتا، بچپن میں میرے سامنے بھی ایسی ہی پیشکش رکھی جاتی تھی۔ میرے ایک دور کے چاچا اکثر کہتے
بیٹا پہاڑے سناؤ تمہیں شیرینی ملے گی. بیٹا پہاڑے سناؤ تمہیں شیرینی ملے گی. گردش ایام نے مجھے آج ان کا داماد بنا دیا ہے. گردش ایام نے آج مجھے ان کا داماد بنا دیا ہے. قسم پہاڑوں کی میں اتنا بے وقوف آج تک نہیں بنا. سب جوڑیاں آسمانوں میں بنتی ہے, میرا جوڑ پہاڑوں میں بنا. ایک عنوان ہے فارماسسٹ. اگر ناک میں دم ہو تو آنکھوں کا ڈاکٹر دوا نہیں کرتا, ہڈیوں کا ڈاکٹر دل گردے کا کام نہیں کرتا, لیکن ایک فارماسسٹ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک کی دوا ایک ٹانگ پر کھڑے کھڑے دے دیتا ہے. اس کی بیچاری ایک ٹانگ نہ جانے کتنے بیچاروں کی ایک ٹانگ قبر میں لٹکائے رکھتی ہے. فارماسسٹ کو لوگ ڈاکٹر کا نعم البدل سمجھتے ہیں. انہیں اس کے پاس آ کر یہ اطمینان رہتا ہے کہ وہ ان کے ٹیسٹ نہیں کروائے گا, انہیں اسپتال میں اپنا مہمان بنا کر 3 دن کیش نہیں کرائے گا. وہ اپنی خدمات فاصلے سے بھی انجام دے سکتا ہے. مریض کا اس کی چوکھٹ پر حاضری دینا ضروری نہیں, صرف مسئلہ سن کر مریض کو مسئلے میں حل کر سکتا ہے. جی, فارماسسٹ کے بارے میں ہماری سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ وہ مرض کی دوا کرتا ہے یا اپنی دوائیں بیچتا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نئی کمپنیوں کی نئی دواؤں کے تجربے نئے مریضوں پر کرتا رہتا ہے. اس دوا سے آرام نہیں ملا, یہ لو. اس سے بھی نہیں ملا, یہ لو. آج ہم اپنی دواؤں کا اثر دیکھیں گے. آخری ایک ہے, میں آخری چیز میں پڑھنا چاہوں گا کہ چائے. عنوان ہے مضمون کا چائے. چائے اور دودھ کا کم از کم برے صغیر میں چولی دامن کا ساتھ ہے. چولی دامن جیسی مثال برے صغیر کے علاوہ اور کہاں. بھلے ہی دودھ میں دودھ نہ ہو, چائے میں دودھ ہونا چاہیے. بھلے ہی دودھ میں دودھ نہ ہو, چائے میں دودھ ہونا چاہیے. دودھ کے ساتھ چائے پکانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں چائے کا انتظار طویل ہو جاتا ہے, یعنی چائے کے مزے میں انتظار کا مزہ بھی شامل ہو جاتا ہے. چائے اور پانی کا اٹوٹ بندھن ہے. پانی کے بغیر چائے نہیں, اور چائے پانی کے بغیر دنیا کے کام بھی آگے نہیں بڑھتا. چائے اور پانی کا اٹوٹ بندھن ہے. پانی کے بغیر چائے نہیں, اور چائے پانی کے بغیر تو دنیا کے کام بھی آگے نہیں بڑھتے. چائے اور کوکیری, کھانا پکانے کی ترکیب کا بھی عجیب تعلق ہے. تیکھا ہو کہ میٹھا, کوئی پکوان ایسا نہیں ہوتا جس میں چائے کے چمچے نہیں ڈالے جاتے. وہ اس طرح لال مرچ 1 چائے کا چمچہ, زیرہ پاؤڈر 2 چائے کے چمچے, کھانے کا سوڈا 1 چائے کا چمچہ. حکیمی نسخے بھی تولا اور ماشا کوٹ کر بڑی محنت سے تیار کیے جاتے ہیں. حکیمی نسخے بھی تولا اور ماشا کوٹ کر بڑی محنت سے تیار کیے جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے صبح 1 چائے کا چمچہ, شام 2 چائے کے چمچے. صبح کی چائے اور اخبار میں بھی کھٹا میٹھا رشتہ ہے. صبح کی چائے اور اخبار میں بھی کھٹا میٹھا رشتہ ہے. اخبار کے ساتھ چائے پینے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر چائے ضرورت سے زیادہ میٹھی ہو تو اخبار اس کی مٹھاس کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اگر چائے ضرورت سے زیادہ میٹھی ہو تو اخبار اس کی مٹھاس کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. چائے سے آنکھ کھلے نہ کھلے اخبار کی سرخیوں سے کھل جاتی ہے. چائے سے آنکھ کھلے نہ کھلے اخبار کی سرخیوں سے کھل جاتی ہے, بلکہ سرخی اخبار بین کی آنکھوں میں اتر آتی ہے. چائے سے آنکھ کھلے نہ کھلے اخبار کی سرخیوں سے کھل جاتی ہے, بلکہ سرخی اخبار بین کی آنکھوں میں اتر آتی ہے. اور اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے آنکھیں کھولی ہی کیوں. بہت شکریہ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان جناب شہزاد اعظم صاحب تشریف لے آئے ہیں, اس وقت موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کام تمام نہ کرتے. آج میں باقاعدہ ارادتاً لے کے چلا تھا. میں نے کہا کچھ ہونا ہو ایسی کی تیسی سنانا ہے. تو یہ ہے کہ پہلے ذرا نظم، اس کے بعد پھر نثر وسل میں دیکھیں گے کچھ ٹائم ملا تو عرض کیا ہے. میں معذرت کے ساتھ استغفر اللہ. کہتے ہیں مخاطب کیجئے تم سے یا تو سے، مخاطب کیجئے تم سے یا تو سے، پسینہ پہنچیے اپنے ٹشو سے. مخاطب کیجئے تم سے یا تو سے، پسینہ پہنچیے اپنے ٹشو سے. کرونا اس کو لاحق ہو گیا ہے، کرونا اس کو لاحق ہو گیا ہے، تمہاری چھینک سے، کھانسی سے، تھو سے. کہیں بارش میں وہ تو بہہ گیا ہے، کہیں بارش میں وہ تو بہہ گیا ہے، تمہارا نام لکھا تھا لہو سے. کہیں بارش میں وہ تو بہہ گیا ہے، تمہارا نام لکھا تھا لہو سے. مجھے پھر آمریت یاد آئی، مجھے پھر آمریت یاد آئی، تمہاری حرکتوں سے، گفتگو سے. وہ بلی بھی میرا گھر چھوڑ بھاگی، وہ بلی بھی میرا گھر چھوڑ بھاگی، جسے پالا تھا میں نے آرزو سے. کچھ نہ کچھ کام کرنا. سوالی کا یا ہوگا حکمراں کا، سوالی کا یا ہوگا حکمراں کا، وہ جملہ جو شروع ہوتا ہو ڈو سے. ڈو مور. کروں کیوں بات میں پھر سیدھے منہ سے، وہ جب ڈرتا ہے میری ہاؤ ہو سے. مجھے عجب عورت ہے، عجب عورت کہ ہے وہ ساس، لیکن محبت ہے اسے اپنی بہو سے. تماچے اپنے منہ پہ مارتا ہوں، مجھے جب سے ہوئی الفت رجوع سے. اور نظر اپنے گریباں میں ہی رکھنا، بچے رہنا ہمیشہ جستجو سے. ہے میرا نام تو شہزاد، پھر بھی ڈراتے ہیں مجھے وہ اپنے شو سے. اور ایک کسی کی نقل ہے، فرمایا کہ ووٹ پھر ہم نے دے دیا تجھ کو، یہ میرے اعتبار کی حد تھی. اتنا جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کے باوجود ووٹ پھر دے دی، ووٹ پھر ہم نے دے دیا تجھ کو، یہ میرے اعتبار کی حد تھی. بال سارے ہی اڑ گئے میرے، یہ میرے انتظار کی حد تھی. بال سارے ہی اڑ گئے میرے، یہ میرے انتظار کی حد تھی. 10 روپے تجھ کو قرض دے ڈالا، 10 روپے تجھ کو قرض دے ڈالا، یہ تو میرے ادھار کی حد تھی. سوکنے 4 ہیں میرے گھر میں. اگلا مصرع دیکھیے گا ذرا. سوکنے 4 ہیں میرے گھر میں، یہ میرے اختیار کی حد تھی. سوکنے 4 ہیں میرے گھر میں، یہ میرے اختیار کی حد تھی. سارے چہرے پہ تھوپ لی کالک، یہ بھی میرے سنگار کی حد تھی. قاتلوں میں بھی نام تھا اس کا، الفت پائیدار کی حد تھی. شور اس نے اسمبلی میں کیا، شور اس نے اسمبلی میں کیا، وہ تو چیخو پکار کی حد تھی. یہ تو ایسے ہی کچھ ہو گیا، لیکن ذرا ایک عجیب قسم کی ایک تحریر سنیے گا. کہتا ہے انسانی زبان کے بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کثرت استعمال اور بھانت بھانت کے لوگوں کی زبانوں سے مختلف انداز میں ادا ہونے کے باعث بگڑتے جاتے ہیں. ایسے الفاظ کی ایک مثال یہ ہے، دروغ بر گردن راوی، مگر
فروغ بر گردن راقم، دروغ بر گردن راوی، فروغ بر گردن راقم۔ ہماری سوتیلی پردادی بتایا کرتی تھی کہ ہزار برس قبل کسی ملک میں ایک جوڑا رہتا تھا، اس کے صرف 2 بیٹے تھے، وہ ابھی او لیول میں ہی پہنچے تھے، بلا بتائیے 2000 سال پہلے او لیول یعنی مبالغے کی انتہا ہے، او لیول میں ہی پہنچے تھے کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، وہ دونوں بھائی یتیم مسکین ہو گئے، گھر میں انہیں پکا کر کھلانے والا کوئی نہیں رہا تھا، کرائے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مالک مکان نے دونوں بھائیوں کو دھکے دے کر نکال دیا، وہ بیچارے چلتے چلتے ایک ریگستان میں جا گھسے، انہوں نے کھجور کے ایک درخت کی چھاؤں میں قیام کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اسی کو اپنی مستقل جائے استقرار بنا لیا۔ ان دونوں بھائیوں نے اونٹ چھوٹ بھی پال لیے، اب وہ اونٹنی کا دودھ پیتے، کھجور کھاتے اور عیش کرتے، دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز کسی ملک کے راجا کا قافلہ وہاں سے گزرا، اس نے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو حیران اور پریشان، ششدر بھونچکا اور حواس باختہ سا ہو گیا۔ اس حیرت و استعجاب کے شدید حملے سے راجا کی حالت غیر ہو گئی، دونوں بھائیوں نے اس کی تیمارداری کی، کچھ وقت گزرا تو راجا کی حالت سنبھلی، مگر اس کے ذہن پر اس حیرت و استعجاب کے حملے کا اثر ہو گیا۔ وہ اپنے میزبانوں اور قافلے والوں سے یہی پوچھتا رہتا کہ یہ لق و دق صحرا، ہر طرف ریت ہی ریت، کہیں کوئی محل نہ کھائی، بس آپ 2 بھائی۔ ابھی زبان کا بگاڑ دیکھے گا آگے تو، مگر ہر طرف ریت ہی ریت، کہیں کوئی محل نہ کھائی، بس آپ 2 بھائی، رات کو خوف و دہشت کا ڈیرا، ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا، آس پاس نہ کوئی ہستی اپنی اور نہ پرائی، بس آپ 2 بھائی۔ کھانے کے لیے آپ کے پاس صرف کھجور، پینے کے لیے اونٹنی کا دودھ، کہیں کوئی مکھن نہ ملائی، بس آپ 2 بھائی۔ بس کہیں آپ 2 بھائی۔ یہ دو نفوس پر مبنی کیسے بھی آیا ہے، جس کا کوئی حاکم نہیں، آقا نہیں، جہاں کوئی قانون نہیں، ضابطہ نہیں، جہاں کوئی جھگڑا نہ لڑائی، بس آپ 2 بھائی۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ جس میں کسی سے کوئی ربط ضبط نہیں، انہیں روپے پیسے کی کوئی طلب نہیں، نام و نمود کا کوئی خبط نہیں، سادگی ایسی کہ مسکن میں نہ تخت ہے نہ چارپائی، بس آپ 2 بھائی۔ اس صحرا سے باہر آپ کا کوئی ناتا نہیں، آپ سے ملنے یہاں کوئی آتا نہیں، آپ کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے نہ وائی فائی، بس آپ 2 بھائی۔ کیسی بات ہے کہ آپ کی اس صحرائی دنیا میں نہ کوئی دھوبی ہے نہ نائی، کوئی گوالا ہے نہ قصائی، کوئی طبیب ہے نہ دائی، کوئی پیسہ ہے نہ پائی، کوئی چچی ہے نہ تائی، بس آپ 2 بھائی۔ راجا نے 2 بھائیوں کے مسکن پر 21 پہر قیام کیا۔ ہم نے 2 پہر سنا تھا، 3 پہر، 8 پہر سنا تھا، 21 پہر قیام کیا اور پھر اپنی سلطنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ صحرا سے تو چلا گیا مگر اس کی سوچوں میں تبدیلی آ چکی تھی، چینج، عمران خان والی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ دربار میں روزانہ 2 بھائی کا نام ضرور لیتا۔ انجام یہ ہوا کہ 2 بھائی اور ان کے ہاں راجا کے قیام کا تذکرہ زبان سے عام ہو گیا۔ پھر کثرت استعمال کے باعث 2 بھائی کا لفظ گھستا اور بگڑتا رہا، صدیاں گزرتی گئیں اور یہ لفظ گھس پٹ کر پہلے 2 بھائی ہوا، وقت کے ساتھ مزید گھڑائی ہوئی تو یہ دبئی ہو گیا، اس کے بعد مزید تفسیر ہوئی تو یہ دبئی ہو گیا۔ ماہرین گفت و شنید کا کہنا ہے کہ زبانداروں نے 2 بھائی جیسے لفظ کو بگاڑتے بگاڑتے دبئی بنایا ہے، اب اس میں مزید بگاڑ کی کوئی عقلی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ماہرین سخن کا کہنا ہے کہ کوئی بھی زبان صرف ایسے الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی جو کثرت استعمال سے بگڑ چکے ہوں، بلکہ بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کثرت سے استعمال سے سدھر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں واضح راسخ کر لینی چاہیے
کہ زبان دانی ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں لفظوں کا بگڑنا اور سنورنا جاری رہتا ہے. اس بگاڑ اور سدھار کے عمل سے گزرنے والے الفاظ کے ذخیرے کو ہی زبان کہا جاتا ہے. جہاں تک کثرت استعمال سے سدھرنے والے الفاظ کا تعلق ہے تو یہاں اس کی مثال بھی پیش کی جا رہی ہے. وہ بگڑنے والے تھے، یہ سدھرنے والے. کئی سو برس قبل کا واقعہ ہے کہ پنجاب کے ایک پہاڑی علاقے کی 102 سالہ سہاگن اپنے دولہا کے ناشتے پر پراٹھے تیار کر کے لے جا رہی ہے. 5.5 سے راٹا پوٹلی میں سمیٹے جا رہی تھی. وہاں سے ایک پڑھے لکھے 27 سالہ انگریز کا گزر ہوا. دیکھیں 102 سالہ سہاگن ہے، 27 سالہ انگریز ہے. وہاں سے اس کا گزر ہوا. اس نے کہا، اس نے کوہنا سہاگن سے اپنی مادری زبان میں دریافت کیا کہ ہائی ینگ لیڈی، واٹ از دس پلیس؟ اس مزمن دوشیزہ نے کہا کہ یہ غیر ملکی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس پوٹلی میں کیا ہے. چنانچہ اس نے کہا پتر یہ آٹا ہے. انگریز سمجھا کہ پیٹری آٹا ہے. سخنیات کی تاریخ میں مرقوم ہے کہ اس انگریز نے 111 سال کی عمر پائی اور وہ مرتے دم تک مذکورہ علاقے کو پیٹریاٹا ہی کہتا رہا. اس واقعے کی کئی صدیاں بیت چکی ہیں، مگر دل دادگان مغرب آج بھی اسے پیٹریاٹا کہہ کر ہی پکارتے ہیں. ماہرین گفتیات کے مطابق پیٹریاٹا کے لفظ میں مزید سدھار کی کوئی عقلی گنجائش باقی نہیں ہے.